بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت بندگی سیدنا شیخ امیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف المعیار، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کو کچھ صرف خالص کتاب پڑھنی ہے تو یہ کتاب جو ہے ہارڈ کاپی اویلیبل بھی ہے، اور جو ہے اس کی آن لائن بھی جو ہے کاپیز اویلیبل ہے، اردو میں انگلش میں۔ اور یہاں پہ جو ہے کتاب پڑھی بھی جاتی ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن بھی جو ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ پچھلی نشست میں 2 نشستیں ہوئی ہے کتاب المعیار کے اوپر۔ پچھلی نشست میں جہاں پہ جو ہے ذکر اللہ کے اوپر اہم گفتگو ہو رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی وہ آیت سورہ کہف کی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے بس ربک اذا نسیت، اور ذکر کر تیرے رب کا جب تو بھول جائے۔ اسے ہمیں بتایا کہ جو ہے جب آپ خود کو بھولیں گے، یعنی اپنے وجود کو جب بھول جائیں گے، تب جو ہے اللہ کے پاس اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو ذکر کے لیے شرط یہ ہے اللہ کے پاس ذکر ہونے کے لیے کہ آپ جو ہے خود کو بھولنا، یہ جو ہے ایک اہم نقطہ تھا جو پچھلی نشست میں جو ہے پڑھا گیا۔ پھر جو لا الہ الا اللہ کے ذکر کی جو ہے فضیلت بیان کی گئی، اور پھر اس کے بعد ایک اور ایک اہم نقطہ تھا جس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، وہ تھی کہ حلال چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جو ہے آزمانے کے واسطے ہوتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ چیزیں حلال بھی کرتا ہے وہ جو ہے اپنے بندوں کو اس سے آزماتا ہے۔ پھر صحابہ مہدی کے اوپر جو چند الزامات اس وقت جو لگائے گئے تھے کہ پورا کلمہ نہیں پڑھتے، کا سب کو جو ہے حرام جانتے ہیں، قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں، اس کے اوپر جو گفتگو بھی، اور وہی گفتگو جو ہے آگے بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر کے اوپر، اور جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ آگے پڑھ رہا ہوں کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 سے یہاں پہ جو ہے روزی کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے اللہ کی یاد کی بات ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندگی میں لکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ رزاق کو طلب کر، رزق کو طلب مت کر، یعنی رزاق جو رزق کا دینے والا ہے اس کو طلب کر، رزق کو جو ہے طلب مت کر، کیونکہ رزق تیرا طالب ہے اور رزاق تیرا مطلوب ہے۔ رزق جو ہے تیرا طالب ہے، وہ جو ہے وہ تجھے ڈھونڈ رہا ہے، پیچھے پیچھے جو ہے وہ آ رہا ہے، اور رزاق یعنی جو دینے والا ہے وہ اللہ ہے، وہ جو ہے تمہارا مطلوب ہونا چاہیے، تم جو ہے اس کی طلب میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد مبارک ہے حدیث قدسی میں کہ میرے بندے یہ تمام جہاں جو ہے تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے، تو ہر چیز جو بنائی گئی ہے وہ بندگان خدا کے واسطے ہے، اور ہم جو بنائے گئے ہیں وہ خدا کے واسطے ہیں۔ آگے بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ پس کلام خدا اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ تمام مومنوں پر اللہ کی طلب فرض ہے۔ ہر مومن کے اوپر ایمان لانے کے اوپر اللہ کی طلب فرض ہے۔ دیکھیے جب لفظ فرض کا استعمال کیا گیا ہے، آپ کے اوپر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ذکر اللہ فرض ہے، اللہ کی طلب فرض ہے اسی طرح۔ اسی لیے امام مہدی موعود صاحب فرماتے ہیں کہ ہر مرد اور عورت پر اللہ کی دیدار کی طلب فرض ہے، مطلب طلب کرنا، جستجو کرنا، یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح عین آپ کے اوپر نماز فرض ہے، اسی طرح اللہ کی طلب میں رہنا بھی جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ پس کلام خدا اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ تمام مومنوں پر اللہ کی طلب فرض ہے، رزق کی طلب فرض نہیں، کیونکہ ان کو پیدا کرنے میں اللہ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے میری معرفت جو ہے میرے بندوں کو جو ہے حاصل ہو اور وہ میری عبادت کریں۔ چنانچہ خدا پاک و برتر نے فرمایا ہے، سورہ زاریات کی مشہور آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جو جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے تو بس اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ پس جو شخص کی اللہ کی بندگی کو اور اللہ کی معرفت کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے اور زندگانی کی طلب کو سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کا کیا نام رکھیں گے اور اس کو کس قبیلے سے پکاریں گے؟ بالضرور وہ انہی لوگوں میں شمار ہوگا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے سورہ ہجر میں کہ اور کہ چھوڑ دے ان کو کہ کھا لے اور نفع اٹھا لے، اور ان کو غافل کیے ہیں، امید پھر آگے ان کو معلوم ہو ہی جائے گا۔ جن لوگوں کے حق میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حکم ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جو ہے اپنی پیدائش کے مقصد کو جو ہے بھول گئے اور جو اس کو پیچھے ڈال کے جو ہے دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ چکے ہیں، تو ان کو مخاطب ہوا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والا مصدق کی بات نہیں ہوئی، جو کوئی جو ہے اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول چکا ہے، جو اللہ کے واسطے پیدا ہوا ہے اس کے مقصد کو بھول کر جو ہے دنیا کی زندگی پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کے متعلق جو ہے رسول کو حکم ہوا ہے کہ چھوڑ دو کہ جو ہے ان کو کھا لیں اور جو ہے نفع اٹھا لیں، فائدہ اٹھا لیں چند دن کے واسطے، اور ان کو غافل کیے ہیں، امید پھر آگے ان کو معلوم ہو ہی جائے گا۔ جن لوگوں کے حق میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حکم ہوتا ہے تو یہ لوگ کہاں، اور اللہ کی معرفت و محبت کہاں؟
کیونکہ یہ لوگ ارادے کو دنیا سے ایسا وابستہ کر لیے ہیں اور دنیا کو ایسا مضبوط پکڑ لیے ہیں کہ ہرگز دنیا سے منہ نہیں پھیرتے. یعنی خدا کو بھول کر، دنیا جو ہے خدا کو بھولنا ہے، خدا کو بھول کے جو دنیا میں مشغول ہو چکے ہیں کہ اسے منہ نہیں پھیرتی اور اللہ کی طرف رخ نہیں کرتی اور اللہ کی آیتوں میں ہرگز نظر نہیں کرتی. کیونکہ یہ لوگ دنیا کے طالب، جو لوگوں سے مراد ہے، یہ لوگ دنیا کے طالب اللہ کے دیدار کی بالکل امید نہیں رکھتے. جیسا کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے سورہ یونس میں کہ جن لوگوں کو ہمارے دیدار کی توقع نہیں اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر چین پکڑا، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسوں کا ٹھکانہ آگ. ان کرتوتوں کے بدلے لوگ کماتے تھے. دیکھیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، صاف صاف جو ہے حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جن کو جو ہے ہمارے دیدار کی توقع نہیں ہے، جو دنیا کے طالب ہیں اور خوش ہوئے ہیں دنیا کی زندگی پر، جو ہے اطمینان کے ساتھ چین پکڑا ہوا ہے اللہ کی دیدار کے بغیر اور اسی پر چین پکڑا، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں، ایسوں کا ٹھکانہ آگ ہے. ان کرتوتوں کے بدلے جو کماتے تھے. بس جو شخص ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے دیدار کا دعویٰ کرتا ہے، اب دیکھیے وہاں پہ غیر مذہبی جو تھے پورے پکے جو ہے وہ دنیا کے طالب ہو چکے تھے. اسی لیے امام مہدی اسلام جب آئے تو اسلام نے جو ہے جو قرآن کی آیتیں ہیں جہاں پہ جو ہے من کان یرید الحیات الدنیا وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی جو ہے دنیا کا ارادہ کرتا ہے اس کا مرید ہوتا ہے، مہدی اسلام نے جو ہے اللہ کے حکم سے ایسوں کا جو ہے ٹھکانہ دوزخ بتایا. اور آپ نے کہا کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو یا کوئی بھی ہو، اگر جو ہے وہ دنیا کا ارادہ رکھتا ہے اور اسی پر جو ہے مصیر ہے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے. تو وہاں پہ یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے. تو میں بندگی میں لکھ رہا ہے کہ بس جو شخص ایسے لوگوں کے سامنے، اس وقت جو ہے غیر مذہبی جو پوری دنیا کے مرید تھے، ان کے سامنے اللہ کے دیدار کا دعویٰ کرتا ہے. اب مہدوی جو ہے اللہ کے دیدار کا دعویٰ کرنے والے اور اللہ کی محبت اور معرفت کی باتیں کرتے ہیں، تو ضرور یہ لوگ اس سے دشمنی اور مخالفت کریں گے، بلکہ اس کو گمراہ اور دیوانہ کہیں گے. ضرور جو ہے یہ لوگ ان کی جو ہے مخالفت کریں گے. چنانچہ فتوحات مکی میں قصہ مہدی کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ جب مہدی ان کے مذہب کے خلاف حکم کرے گا تو وہ لوگ اس کو یقیناً گمراہ سمجھیں گے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اجتہاد کا زمانہ ختم ہو گیا اور ان کے اماموں کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں پایا جاتا جو اجتہاد کا درجہ رکھتا ہو. اور جو شخص احکام شریعت کے موافق اللہ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے تو ان کے پاس دیوانہ اور فاسد الخیال ہے، وہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتی. پس اے عزیز جان لے کہ جب مہدی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اس قبیلے سے ہیں کہ اللہ کے دیدار اور اللہ کی معرفت و محبت کی باتیں کرتے ہیں، تو بالضرور علماء زمانہ ان طالبان دنیا ان کو گمراہی کی طرف منسوب کرتے ہیں. امام اسلام کے پاس جو ہے آپ کے صحابہ آ کے کہتے بھی تھے کہ میران جی جو ہے آپ کو لوگ گالی دیتے، تو اسلام نے فرمایا کہ بھائیو اگر کوئی کسی کی محبوبہ گالی دے گا تو ضرور جو ہے پلٹا کے گالی دے گا. میں اسلام جو ہے دنیا کو جو ہے گالی دیتی تھی. اس وقت جو ہے دنیا ان کی محبوبہ ہو چکی تھی. اسلام نے اس لیے سب سے پہلا جو فرض تھا وہ ترک دنیا لایا، دنیا کے اوپر جو ہے آپ نے سخت مذمت کی. تو اسی لیے جو ہے تمام کے تمام اس وقت کے جو علماء تھے ان کا جو ہے محور ٹوٹ رہا تھا، سارے طالبان دنیا ہوئے تھے. وہ لوگ جو ہے اسی لیے امام نے اسلام کی جو ہے مخالفت کیے ہیں اور جو ہے اسلام کی طرف جو ہے مہدوی کی طرف جو ہے گمراہی کو منسوخ کیا ہے. تو اسی لیے دیکھیے بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ عزیز جان لے کہ جب مہدی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اس قبیلے سے ہیں کہ اللہ کے دیدار اور اللہ کی معرفت و محبت کی باتیں کرتے ہیں، تو بالضرور علماء زمانہ ان کو گمراہی کی طرف منسوخ کرتے ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے ان سے دشمنی کرتے ہیں. چنانچہ یہ مشہور ہے کہ آدمی دشمنی مول لیتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، اور جاہل آدمی اگر اللہ کے دیدار سے انکار کرتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ بشر کا علم ہی خود حجاب ہوتا ہے، تو پھر جہل کیوں حجاب نہ ہوگا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العلم حجاب اللہ اکبر، یعنی علم اللہ کا بڑا حجاب ہے، اور یہ حجاب دور نہیں ہوتا جب تک کہ بشریت کی قید سے پوری طرح سے نہ نکل جائے. چنانچہ ایک عارف کہتا ہے تو کہتا ہے علم اور عقل سے خدا کو تلاش کروں گا، تو نادیدہ شخص ہے تجھ کو کیا کہوں. جہاں اس دم کی رسائی ہے وہاں علم و عقل حجاب اعظم ہے. ایسا علم طلب کر جو تیرے ساتھ رہے، وہ دم طلب کر جو تجھ کو تیری خودی سے نجات دے. جب تک تو علم فریضہ یعنی علم معرفت نہیں پڑھے گا، تحقیق اللہ کی صفات کو نہیں جانے. بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے
جسے آدمی جو ہے خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے. یہ جو ہے گولڈن ورڈ سے دیکھیے بندگی میں رسول جو فرما رہے ہیں, یہاں سے آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں کہ یعنی آدمی جب تک بشریت کی قید سے نہ نکل جائے, 3 باتیں, آدمی جب تک بشریت کی قید سے نہ نکل جائے اور مطلق نہ ہو جائے, یعنی آزاد نہ ہو جائے, اور اللہ کے اخلاق پیدا کرو کی شان حاصل نہ کرے. یہ رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے اخلاق پیدا کرو, اور اللہ کے اخلاق پیدا کرو کی شان حاصل نہ کرے, اللہ کی معرفت کے لائق نہ ہوگا. اسے جو ہے قید بشریت سے نکلنا ہے, اسے مطلق ہونا ہے, بالکل آزاد ہونا ہے, اور اللہ کے اخلاق اس کو جو ہے پیدا کرنا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. اب دیکھیے نارمل طور پہ جو بشریت کہتے ہیں, آدمی انسان بشر, ہم سمجھتے ہیں بشریت جو ہے کھانا پینا سونا جانا, یہ نارمل جو ہے بشریت کی بات آتے ہیں. لیکن وہاں پر اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے, مختصر کہہ رہا ہوں کہ بشریت آپ جب تک جو ہے خدا کو بھولے ہوئے, خدا کو جو بھولنے کی جو صفت ہمارے اندر ہے وہ بشریت, ہم بھولتے رہتے ہیں. اب یاد کرنے کی کوشش کرتے آتے ہیں, آپ بھولتے رہتے ہیں. اب آپ کا کام ہے بشریت سے جو نکلنا ہے, یہ تمام جو چیزیں آپ کو حاصل ہوگی, اس کا سیدھا فارمولا یہی ہے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں جتنی مداومت کریں گے, آپ جتنی کوشش کریں گے, اتنی جو ہے اللہ کی یاد آپ کے اندر قائم ہوگی. اور جب آپ اللہ کو بھولنے کی صفت جب آپ سے نکل جائے گی, آپ بشریت سے آزاد. اللہ کو بھولنے کی صفت ہمارے اندر سے نکلنا, جب تک آپ اللہ کو بھول رہے ہیں بشر, آپ وہ بشریت میں, ہم جاتے رہتے اس کے اندر پھنستے رہتے ہیں کیونکہ ہم اس عالم ہی میں ہیں. اب آپ کو اس کے واسطے بڑی کڑی محنت کرنا ہے, کوئی آسان بات نہیں ہے, بڑی کڑی محنت کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک کہ تم جو ہے 2 وقت نہ پیدا ہوگے, عالم ملکوت میں داخل نہ ہوگے. ایک بار تو جو ہے یہاں پہ پیدا ہو گئے, اب یہاں سے پھر آپ کو مر کے جو ہے آپ جو ہے پھر آپ کو جو ہے آپ کو پھر پیدا ہونا ہے, مطلب آپ کو پوری طرح ختم ہونا ہے. آپ کو اللہ تو ہے لا الہ الا اللہ جو ضرب لگا رہے ہیں کہ صرف اللہ تو ہے, تیرے سوائے کوئی نہیں, میں بھی نہیں ہوں, جب ضرب لگا رہے ہیں یہ, تو آپ کو جو ہے یہ پوری کوشش کرنا ہے, اتنی آپ کو مداومت کرنا ہے کہ آپ کی جو آپ کا صرف زبان نہ ذکر کر رہی ہے, بلکہ آپ کا صرف دل نہیں, بلکہ آپ سرتاپا اللہ تو الہ الا اللہ بن جانا, یعنی اللہ کی یاد میں اتنے مہو ہو جانا ہے کہ سراپا لا الہ الا اللہ ہو جانا. یہی ہمارے پاس کی جو ہے یہ تعلیم ہے. تو دیکھیے یہی ہے کہ آپ جب جو ہے بشریت کی قید سے نہ نکل جائیں گے اور مطلق نہ ہو جائیں گے, مطلق جو ہے اللہ ہے, ہم مقید ہیں, آپ کو اللہ کی طرف جو ہے مطلق ہونا, اللہ کی ذات میں جو ہے فنا ہونا ہے, تو اللہ کی ذات میں آپ جب فنا ہوں گے تو آپ مطلق ہو جائیں گے. تو یعنی آدمی جب تک بشریت کے قید سے نہ نکل جائے اور مطلق نہ ہو جائے اور اللہ کے اخلاق پیدا کرو کی شان حاصل نہ کرے, اللہ کی معرفت کے لائق نہ ہوگا. چنانچہ ایک عارف کہتا ہے, مثنوی کا ترجمہ ہے, کہ اپنی ذات سے کوئی شخص خدا کو نہ پہچان سکا, اس کی ذات کو اسی سے پہچان سکتے ہیں. نفس, عقل اور حواس کے باوجود خدا شناس کیسے ہو سکتے ہیں؟ نفس رکھتے ہوئے, عقل رکھتے ہوئے یا حواس رکھتے ہوئے آپ جو ہے خدا کو پہچاننے والے نہیں ہو سکتے. خدا کو پہچاننے کے لیے جو ہے خدا ہی کی آنکھیں چاہیے. اسی لیے محمد اسلام نے جو ہے شرط لگا دی کہ خدا ہو سو خدا کو دیکھے, یعنی جو خدا ہوتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے, مطلب جو خدا کی ذات میں مکمل فنا ہو جاتا ہے, مکمل فنا ہو جاتا ہے, وہ اللہ کو دیکھتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ مفتی اللہ میشوی ای سخن حقص واللہ میشوی, یعنی اللہ اللہ کہتے اللہ ہو جاتا ہے. یہ بات جو ہے حق خدا کی قسم, یہ بات جو ہے سچ ہے. تو اللہ اللہ کہتے آپ اللہ کی ذات میں مکمل فنا ہو جاتے ہیں. یہ کوئی دیکھیے مشرکانہ یا کفریہ کلمہ نہیں ہے, یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم کو جو ہے اپنی جگہ پہ سے ہٹنا ہے, مطلب اپنا وجود بالکل مکمل ختم کرنا ہے, تب جو ہے جب آپ کو جو ہے اللہ کا دیدار حاصل ہوگا. یہ پانی آنکھیں, یہ میری آنکھیں جو خودی کے ساتھ میں جو جی رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, یہ اندر جو احساس موجود ہے, یہ جو ہے ہرگز اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بندگی میں اس لیے یہ مصنوی یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ اپنی ذات سے کوئی شخص خدا کو نہ پہچان سکا, اس کی ذات کو اسی سے پہچان سکتے ہیں, اللہ ہی سے پہچان سکتے ہیں. آگے اسی کے اوپر گفتگو ہے, نفس, عقل اور حواس کے باوجود خدا شناس کیسے ہو سکتے ہیں. آگے بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ پس ان عارفوں کے اقوال سے معلوم ہوا کہ جو شخص خدا کے دیدار اور خدا کی معرفت کو طلب کرے تو اس کو چاہیے کہ خودی سے باہر آئے اور مرنے سے پہلو مرو کا رتبہ حاصل کرے. مشہور حدیث ہے کہ منہ تو خبل انتر ہوں تو, مرنے سے پہلے مر جاؤ. انہیں اب اس طرح رہنا ہے جس طرح جو ہے چلتا پھرتا مردہ ہے. مہدی موعود علیہ السلام سے بھی جو ہے سوال کیا گیا کہ جو ہے آپ دیدار کی بات کرتے ہیں, خدا کا دیدار تو جو ہے مرنے کے بعد ہوگا. تو میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ کب کہتا ہے کہ جیتے جی خدا کا دیدار ہوگا؟ تم نے حدیث رسول نہیں پڑھی, منہ تو خبل انتر منہ تو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے.
وہ موت آنے سے پہلے موت اضطراری، آپ کو موت مانوی واقع میں اندر سے آپ کی خود ہی ختم ہو جانا ہے بالکل، وہاں پہ صرف اور اللہ ہی اللہ رہنا، تب جو اللہ کا دیدار حاصل ہوا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، دیکھیے آپ ختم ہونا، میں ختم ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کے واسطے پورے فرائض ولایت، اسی کے واسطے جو ہے پورے فرائض ولایت ہے، آپ کو تمام جب اس پہ عمل کریں گے تو خودی کی جڑیں جو اندر مضبوطی کے ساتھ جو پھیلی ہوئی ہیں اس وقت جو ہے ٹوٹے گی، جب آپ کو جو ہے کامل کی صحبت نصیب ہوگی، جب آپ کو جو ہے خلوت نصیب ہوگی، جب آپ جو ہے اپنے وطن سے ہجرت کریں گے، تمام تعلقات جب توڑیں گے، جب ذکر دوام کریں گے، محو ہو جائیں گے اللہ کے ذکر میں، تب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میری موت کے صدقے میں جو ہے اس کی دیدار سے مشرف کرے گا۔ اسی لیے دیکھیے بندگی میں فرما رہے ہیں، پس ان عارفوں کے اخبار سے معلوم ہوا کہ جو شخص، صاف صاف بات ہے، دیکھیے یہ ہمارے واسطے شرط ہے کہ جو شخص خدا کے دیدار اور خدا کی معرفت یعنی اس کی پہچان کو طلب کرے تو اس کو چاہیے کہ خودی سے باہر آئے اور مرنے سے پہلے مرو کا رتبہ حاصل کرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی مرنے تک اپنے رب کو نہیں دیکھے گا، یہ بات سمجھتے کہ نہیں ابھی؟ رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرنے تک اپنے رب کو نہیں دیکھا، اگر مر گیا تو دیکھ لے گا، صاف صاف اگر مر گیا تو دیکھ لے گا، جب تک نہیں مریں گے آپ نہیں دیکھیں گے، جیتے جی اگر مر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ جو ہے زندگی میں رہتے ہوئے آپ مر جائیں گے، بالکل مردے کے مانند ہو جائیں گے تو آپ دیکھ لیں گے، کیسا دیکھا دوسرے لوگوں نے وہ بندگی میں نے آگے کہا ہے۔ اور اجماع مشائخین کا ذکر جو کتاب تعریف میں لایا ہے کہ اللہ دنیا میں نہیں دیکھا جاتا اور کوئی مخلوق اس کو نہیں دیکھتی، اس قول کو بعض نادان لوگ دیدار کے خلاف میں دلیل ٹھہراتے ہیں۔ یہ قول جو کتاب میں لایا گیا ہے، جو دیدار کا انکار کرنے والے اس قول کو جو ہے اپنی تائید میں نہیں کہتے تھے، بندگی لکھ رہے ہیں کہ اجماع مشائخین کا ذکر جو کتاب تاریخ میں لایا ہے کہ اللہ دنیا میں نہیں دیکھا جاتا اور کوئی مخلوق اس کو نہیں دیکھتی، اس قول کو بعض نادان لوگ دیدار کے خلاف میں دلیل ٹھہراتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ قول طالبان حق کی ترغیب کے لیے ہے، ان کو جو ہے بلکہ سکھایا جا رہا ہے کہ صاف صاف ہم کہہ رہا ہے کہ اللہ دنیا میں نہیں دیکھا جاتا اور کوئی مخلوق اس کو نہیں دیکھتی، مطلب دنیا سے نکلنا ہے تو اس کو دیکھ سکتے، یہ ترغیب دی سے جو ہے سکھایا جا رہا ہے، اور نہیں جانتے کہ یہ قول طالبان حق کی ترغیب کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خدا کو طلب کرے اور خدا کے دیدار کا طالب ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا اور اہل دنیا سے ہٹ جائے، بشریت کی صفت سے نکل جائے اور فنا کا مرتبہ حاصل کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ دنیا کیا ہے؟ ہاں، حضور نے فرمایا تیری دنیا تیرا نفس ہے، جب تو نفس کو فنا کر دے گا تو اس کے لیے دنیا نہیں رہے گی۔ رسول نے صاف فرما دیا، سوال کیا گیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ دنیا کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تیری دنیا تیرا نفس ہے، جب تو نفس کو فنا کر دے گا تو اس کے لیے نہ دنیا رہتی ہے اور نہ اہل دنیا، اور جب یہ حجاب یعنی دنیا اور اہل دنیا اٹھا دیے جائیں تو پھر کوئی دوسری چیز دیدار خدا کی مانند نہیں۔ جب دنیا ہٹ گئی، اہل دنیا ہٹ گئی تو پھر آپ سے کوئی دوسری جو ہے رکاوٹ نہیں ہے۔ آگے چنانچہ خدا پاک و برتر نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سورہ کہف کی آخری آیت ہے جہاں پہ اللہ نے صاف فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، بدیع میں لکھ رہا ہے کہ چنانچہ خدا پاک و برتر نے فرمایا کہ جسے امید ہو اپنے پروردگار کے دیدار کی، فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اللہ نے کہا عمل صالح کرو، تو بندگیاں فرما رہے ہیں کہ جو جس کو امید ہو اپنے پروردگار کے دیدار کی تو چاہیے کہ عمل صالح کرے، نہ شریک کرے اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو۔ جان عزیز کے پناہ اور عمل صالح کی کیفیت سے بعض لوگ بے خبر ہیں اور اپنی بے خبری کی وجہ سے ان اقوال کو رفع حجاب کے لیے آئے ہیں، یعنی جو ہے دیدار نہیں ہوتا کہتے ہوئے جو ہے اس بات سے لے کے آئے ہیں۔ تو بندگیاں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو فنا اور عمل صالح کی کیفیت سے واقف نہیں ہیں، بے خبر ہیں، اور اپنی بے خبری کی وجہ سے ان اقوال کو جو رفع حجاب کے لیے آئے ہیں، جو کہ اصل جو ہے حجابات کو ہٹانے کے واسطے جو ہے جو اوپر کے بزرگوں نے جو ہے اقوال پیش کیے تھے ان کو جو ہے اپنی تائید میں لاتے ہیں، اور نہیں جانتے جو
پھر سے پڑھا ہوں، اے عزیز کے فنا اور عمل صالح کی کیفیت سے بعض لوگ بے خبر ہیں اور اپنی بے خبری کی وجہ سے ان اقوال کو جو رفع حجاب کے لیے آئے ہیں، یعنی حجابات کو ہٹانے کے لیے آئے ہیں، ان کو دیدار خدا کی نفی پر دلیل ٹھہراتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ محض خطا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا میں خدا کا دیدار جائز نہیں اور آخرت میں جائز ہے، تو وہ شخص خدا تعالیٰ کو عاجز ٹھہراتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا اطلاق کسی وقت بھی جائز ہوتا ہے تو وہ تمام اوقات میں جائز ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوئی کہتا ہے کہ جو دنیا میں دیدار نہیں ہو سکتا اور آخرت میں ہو سکتا ہے، تو معاذ اللہ جو ہے اللہ کو عاجز ٹھہرا رہا ہے۔ کیونکہ بندگی میں فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر کسی چیز کا اطلاق کسی وقت بھی اگر جائز ہے، یعنی اگر وہ کبھی بھی کر سکتا ہے تو جو ہے وہ ہمیشہ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر جو ہے اس کو دیدار کرانا ہے اور جو ہے اگر اس کو آخرت میں دیدار کرانا ہے تو جو ہے کبھی بھی دیدار کرا سکتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا اطلاق کسی وقت بھی جائز ہوتا ہے تو وہ تمام اوقات میں جائز ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وصف حادث نہیں ہے، یعنی پیدا کیا گیا نہیں ہے۔ اور تمام علماء اہل دین اور مشائقین صاحب یقین دنیا میں خدا کے دیدار کے جائز ہونے پر متفق ہیں، اور اہل سنت الجماعت میں سے کوئی ایک بھی دنیا میں جواز رؤیت میں اختلاف نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو وقوع میں اختلاف ہے اور ان میں سے اکثر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں دیدار ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ سنت الجماعت کا یہ مذہب رہا ہے کہ اس دنیا میں جو ہے اللہ کا دیدار جائز ہے۔ امام مہدی موعود علیہ السلام کے وقت پہ بھی جو ہے بعض اس وقت کے سنت الجماعت کے علماء تھے جو اولیاء اللہ سے کے سلسلے تعلق رکھنے والے تھے، وہ بھی اس وقت بھی اور آج بھی غیروں میں بھی آج بھی جو ہے بعض لوگ دیدار خدا کے جو ہے قائل ہیں۔ امام علیہ السلام سے جو ہے دیدار خدا کے پر جو بحث ہوتی تھی تو اسلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آخر کوئی دیدار خدا کا جو ہے قائل بھی ہے یا نہیں، یعنی کوئی کہتا ہے کہ دیدار ہوتا ہے یا نہیں، تو کہا کہ ہاں، تو بس اسلام نے فرمایا کہ بس ہاں، ہم جو ہے دیکھنے والوں کو مذہب اختیار کیے ہیں، تم اندھوں کا مذہب اختیار کرو۔ جو دیکھتے بول رہے نہیں، ہم جو ہے ان کا مذہب اختیار کیے، تم جو ہے جو نہیں دیکھتے ان کا مذہب اختیار کر لو، تم جو ہے اندھوں کے مذہب پہ ہو، ہم جو ہے بیناؤں کے مذہب پہ ہیں۔ اور اکثر جو ہے جو اور بندگی میں کہہ رہے ہیں کہ اور ان میں سے اکثر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں دیدار ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا۔ اور نیز صاحب مغنی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہے کہ خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو اور کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو اور دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو رسول کو جو ہے دیدار عطا کیا گیا، اس پہ جو ہے ہمارا ایمان ہے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایمان ملا ہے۔ اور آگے لکھ رہے ہیں کہ اور تفسیر رحمانی میں آیت ھذا سورہ نجم کی جو آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور بے شک دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو کے بیان میں آیا ہے کہ یعنی دیکھا اپنے رب کو جس وقت کے نزول ہوا، اس کے نزول اول کے سوائے۔ اور تفسیر ویلمی میں آیت ھذا جو آیت مبارکہ ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں جھوٹ ملایا پیغمبر کے دل نے، اس معاملے میں جو دیکھا کہ بیان میں لایا ہے کہ یعنی نہیں جھٹلایا دل نے اور نہ انکار کیا اور نہ شک کیا اس میں، جس کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مشاہدہ کیا بصر سے اپنے رب کا، آنکھوں سے اپنے رب کا۔ تو یہاں پہ جو ہے رسول کی جو ہے دیدار کے بارے میں جو جواز ہے، جو آیت صاف صاف قرآن مجید میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جھٹلایا ان کے دل نے جس کو انہوں نے جو ہے دیکھا۔ آگے جو ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا بس جھگڑتے ہو تم اس سے اس پر جو دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ذات و صفات کو، پس نہ شک کرو تم اس میں یہ رؤیت نبی کی ہے کہ اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، روبرو کا دیکھنا، اور دیکھا اللہ کو دوسری مرتبہ۔ اور خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیتے ہیں جہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، بہترین خوبصورت میں جو ہے خوبصورت چہرہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے دیکھا۔ اس نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اور دوسری جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب
جبکہ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ صاف صاف یہاں پہ جو حدیث ملتی ہے حضرت ابو ذر نے ڈائریکٹ حضرت سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اسے جو ہے دیکھتے رہتا ہوں۔ صحابہ رضوان کے اقوال بھی رویت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی دیدار کی جو ہے گواہی دیتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول لایا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے شان کیا شان ہے کہ قول لایا گیا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کسی چیز کو مگر اس حال میں کہ دیکھا میں نے اللہ کو اس میں، کوئی چیز میں نہیں دیکھی مگر میں نے جو ہے اس میں اللہ کو دیکھا، یعنی جہاں بھی نظر پڑی، دیوار دیکھی تو جو ہے اس میں اللہ کو دیکھا، آپ چھت دیکھا، چھت پہ نظر پڑی تو اس میں اللہ کو دیکھا، آدمی نظر پڑی اس کے اوپر تو جو ہے اللہ کو دیکھا، جھاڑ پہ نظر پڑی تو اس میں اللہ کو دیکھا۔ صاحب حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کسی چیز کو مگر اس حال میں کہ دیکھا میں نے اللہ کو اس میں۔ اور علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم نہیں عبادت کی میں نے اپنے رب کی یہاں تک کہ نہیں دیکھا میں نے اس، حضرت علی تو صاحب فرمایا کہ میں نے عبادت نہیں کی مگر جب تک کہ جو ہے میں نے اللہ کو نہیں دیکھ لیا۔ اور ایک اچھی روایت اور کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کے قصے سے زاہدی میں لایا ہے کہ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے فرزند ہے، حضرت عبداللہ طواف گاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، جو ہے کعبے کے سامنے جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ ان پر سے گزرے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان پر سے گزرا اور سلام کیا، عبداللہ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فرزند جو ہے عبداللہ کے سامنے جو ہے ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا خلیفہ ہوا میں سلام کیا، حضرت عثمان نے جو ہے حضرت عبداللہ کو، حضرت عمر فاروق کی بیٹے کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، حضرت عثمان رضی اللہ ناراض ہوئے۔ آگے لکھا ہے عثمان گئے اور عمر کے سامنے شکایت، صاف صاف لوگ تھے، صاف صاف باتیں تھیں، گئے جو ہے اور جو ہے والد کے سامنے شکایت ہے اور کہا کہ آپ کے فرزند عبداللہ کو میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند پر عتاب کیا اور کہا کہ اے لڑکے تو نے عثمان کی فضیلت نہ پہچانی اور اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عذر خواہی کی، معافی چاہی اور کہا کہ ہم اس وقت خدا کو دیکھ رہے تھے اور ہم باہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، میں خدا کو دیکھ رہا تھا اور خدا مجھ کو دیکھ رہا تھا اور میں اس وقت اپنی خودی سے اور ان کے سلام سے بے خبر تھا، میں اپنی خودی سے اور ان کے سلام سے بے خبر تھا۔ ڈائریکٹ محبوط ہے اللہ کے دیدار میں، رسول کے خاص صحابہ جو ہے اللہ کے دیدار میں محبوط ہے، یہ جو ہے صاف صاف جو ہے روایتیں میں ملتی ہیں، وہی جو دیدار جو خاص صحابہ کے واسطے وہاں پہ اوپر جو کھولا گیا تھا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے عام خاص کھول دیا یہاں پہ، وہاں پہ جو خاص لوگوں کو جو دیدار ہوا تھا، خاص لوگوں سے جو روایتیں ملتی ہیں، یہاں پہ عام خاص آؤ امامنا مہدی موعود السلام کو جو ہے قبول کرو، اللہ کی رضا سے مشرف ہو جاؤ۔ میں اسلام کے پاس یہی تھا، خدایرہ دیدنی ہے باید دی، خدا تعالیٰ کو دیکھنا ہے، دیکھنا ہی چاہیے۔ یاد رکھیے ہمارا جو مہدویت ہے، جو تمام کا تمام جو پورا لب لباب ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، مہدی موت کا جو مقصد جو مشن ہے وہ صرف اللہ کا دیدار ہے، تو اسلام کا آنا صرف اور صرف اسی واسطے ہوا، تو اپنے واسطے جو ہے وہاں پہ آپ کا مقصد وہ ہونا ہے، وہاں پہ جو ہے سوچنے بچارنے کی کوئی بات ہی نہیں ہمارے پاس، ہماری زندگی کا پیدائش کا مقصد صرف اور صرف جو ہے اللہ کا دیدار ہے، اسی کے وجہ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام کے پاس صحابہ مہدی کے پاس یہی چلتا رہتا تھا، دن رات جو دعوت ہوتی تھی وہ اللہ کی ملاقات کے واسطے دعوت ہوتی تھی، جو بھی دعوت دی جا رہی تھی وہاں پہ جو واضح و بیان ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا، اللہ سے ملانے کے واسطے جو ہے باتیں ہوتی تھی، اور یہ لوگ جو ہے جو دنیا پرست تھے، یہ لوگ جو ہے اللہ کے دیدار کے جو ہے منکرین تھے، یہ سارے کے سارے جو ہے دنیا پرست تھے، اسی لیے جو ہے اب دیدار خدا کی جو ہے تائید میں جو روایتیں ہیں بندگی میں نے وہ یہاں پہ لکھی ہیں۔ دوبارہ جو ہے روایت پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے قصے سے زاہدی میں لایا ہے کہ عبداللہ طواف گاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ ان پر سے گزرے اور سلام کیا، عبداللہ نے جواب نہیں دیا، عثمان گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کی اور کہا کہ آپ کے فرزند عبداللہ کو میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند پر عتاب کیا اور کہا کہ اے لڑکے تو نے عثمان کی فضیلت نہ پہچانی اور اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عبداللہ نے عذر خواہی کی اور کہا کہ ہم اس وقت خدا کو دیکھ رہے تھے اور ہم باہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، میں خدا کو دیکھ رہا تھا اور خدا مجھ کو دیکھ رہا تھا اور میں اس وقت اپنی خودی سے اور ان کے سلام سے بے خبر تھا، اور اکثر
قرآن آگے بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ اور اکثر قرآن کی آیتیں بھی اسی معنی پر دلالت کرتی ہیں اور اسی کے موافق ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اعراف کی جو آیت ہے مسلسل کا جو قصہ ہے کہ فلما تجلی ربہ، یعنی پھر جب تجلی کی اس کے پروردگار نے پہاڑ پر کر دیا اس کو ریزہ ریزہ اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں نص ہے اور انہی وجوہ سے دیدار کے منکروں کی جہالت ظاہر ہو جاتی ہے۔ بندگیاں فرمانے کی یہ آیت جو ہے عین ثبوت ہے دیدار کے واسطے، یہاں پہ جو ہے منکرین جو ہے دیدار کے جو ہے انکار میں لے کے آتے ہیں۔ آگے لکھیے اس کی تفصیل، اور انہی وجوہ سے دیدار کے منکروں کی جہالت یہاں پہ جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور امام زاہد نے اپنی تفسیر میں لایا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار محالات سے ہے، یعنی جو ہے محال ہے، ناممکنات میں سے ہے، جائزات سے نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا، یہ دوسرے مفسر کا جو بندگی میں اسلام کے پہلے کے ہیں ان کا قول لکھ رہے ہیں بندگی میں، کہ ان کا یہ کہنا خطا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں دیدار کا سوال کیا۔ اگر دنیا میں دیدار ہونا محالات سے ہوتا، یعنی جو ہے جائز نہ ہوتا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ موسیٰ نے کلیم اللہ، حبیب اللہ اور عبداللہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے امر محال کا سوال کیا، یعنی جو چیز ناممکن ہے اس کا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سوال کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہونے کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کلیم اللہ ہونے کے باوجود جو ہے ایک چیز جو ناممکن ہے اس کا آپ نے سوال کیا، یہ ماننا پڑے گا اگر جو ہے اس آیت سے آپ جو ہے انکار کر رہے ہیں۔ کیونکہ آگے مفسر لکھ رہے ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسی بدگمانی نہیں کرتے اور ہم کسی نبی کے متعلق ایسا گمان، اور نہ ہم کسی نبی کے متعلق ایسا گمان کرتے۔ اور بعض علماء نے، ہم صاحب آپ کے سامنے یہ بات آئی تو جو ہے اسی طرح سے جو ہے رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ جو ہے امر محال کا سوال، یعنی جو چیز محال ہے، ناممکن ہے، تو اس کا سوال جو ہے کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا۔ جب پیغمبر نے جو ہے سوال کیا تو وہ محال نہیں ہے، صاف صاف بندگی میں یہاں پہ لکھ رہے ہیں۔ اس کا حوالہ بھی دوسری تفسیر سے دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم جو ہے لکھ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسی بدگمانی نہیں کرتے کہ ایک پیغمبر ہوتے ہوئے وہ شان رکھتے ہوئے جو ہے ایک چیز جو محال اللہ نے کر دی ہے اس کا جو انہوں نے سوال کیا، یہ پیغمبر کی جو ہے شان کے خلاف ہے، وہ چیز جائز تھی اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سوال کیا۔ اور آگے لکھا ہے اور بعض علماء نے کلو من علیہا فان، یعنی جو چیز زمین پہ ہے تمام فنا ہونے والی ہے، کہ آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دار دنیا میں دیدار جائز نہیں، یہ بھی ان کی غلطی ہے۔ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ان کی غلطی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی موت کا یقین تھا، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے دار دنیا میں دیدار کا سوال کیا، مطلب دنیا میں ہوتا ہو کہ معلوم تھا ان، تو پھر دنیا میں دیدار جائز ہوا۔ آگے بندگیاں لکھ رہے ہیں صاحب مدارک نے، تفسیر مدارک کے مفسر نے اپنی تفسیر میں لن ترانی کی آیت کے بیان میں لایا ہے، اس کے معنی یہ ہے، یعنی اللہ نے جب کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، اس کے آیت کی تفسیر میں صاحب مدارک نے لکھا ہے لن ترانی کی آیت کے بیان میں لایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اے موسیٰ تم سوال کر کے فانی آنکھ سے مجھے ہرگز نہ دیکھو گی، بلکہ ہمارے فضل و عطا سے تم اپنے چشم باقی سے ہم کو دیکھ سکو گے، یعنی جب تم فنا ہو جاؤ گے تو تم جو ہے باقی والی جو آنکھیں ہیں جو فنا نہیں ہوگی اس سے جو ہے ہمیں دیکھ سکو گے۔ ہماری دلیل بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ ہماری دلیل بھی یہ ہے کہ جب جو ہے ہماری آنکھیں فنا ہو جاتی ہیں مکمل اس کی آنکھیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو صحیح حدیث میں ملے گا جہاں پہ حدیث قدسی میں ہے، اس کا مفہوم کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ جو ہے نوافل ادا کرتا ہے کثرت سے، مطلب کثرت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں جو ہے اللہ کی جو ہے آنکھیں ہو گئی، تو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار جائز ہے، میری آنکھوں سے اللہ کا دیدار جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو وہاں پہ لنترانی کہنے کی جو بات آئی ہے بندگی میں جو لکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ یہی صاحب تفسیر صاحب مدارک کے حوالے سے کہ اے موسیٰ تم سوال کر کے فانی آنکھ سے مجھے ہرگز نہ دیکھو گے، بلکہ ہمارے فضل و عطا سے تم اپنے چشم باقی سے ہم کو دیکھو گے۔ ہماری دلیل بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ہرگز نہیں دیکھا جاؤں گا، کہ البتہ جواز ظاہر کی نفی ہو جاتی، اگر اللہ کہہ دیتا کہ میں نہیں دیکھا جاتا تو
تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی، میں نہیں دیکھا جاتا اگر یہ کہہ دیتا تو جو ہے وہ دیدار کی نفی ہو جاتی، یعنی دیدار جو ہے امپاسبل اس میں ہو جاتا۔ آگے بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ اے عزیز جان کہ علماء اور مشائخین بھی دیدار کے جائز ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اوپر سے اگر آپ دیکھیں گے رسول کے بعد سے کئی اولیاء اللہ علماء مشائخین جو ہے دیدار کے جو ہے قائل ہوئے ہیں، اسی کے اوپر جو ہے گفتگو کرتے ہوئے آئے ہیں، اسی کے اوپر جو ہے دعوت دیتے ہوئے، کیونکہ لیکن جو ہے وہ لوگ فارملی آتھورائز نہیں تھے۔ فارملی جو دیدار کی دعوت کے آتھورائز تھے وہ مہدی موعود السلام کی ذات، یہ دروازہ جو فارملی جو کھولا گیا وہ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے ذات ہے۔ اوپر آپ جتنے بھی اولیاء کرام دیکھ لیں گے وہ تمام کے تمام جو ہے دیدار کی جو ہے گفتگو کریں گے، دیدار کی جو ہے اسی طرف جو ہے بات کریں گے، بلکہ جو اس کے اوپر جو ہے کئی اقوال جو ہے آپ کو ملیں گے، بھرے پڑے ہیں کتابوں سے۔ اے عزیز جان کہ علماء اور مشائخین بھی دیدار کے جائز ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ بھی حضرت سے دیدار کے جواز جو دلیل ہے کی روایت کر رہے ہیں۔ پس جو شخص کے دیدار سے انکار کرے گا اور کہے گا کہ دنیا میں ہرگز دیدار جائز نہیں، تو اس کا کیا حال ہوگا اور اس کا کیا نام رکھیں گے اور کس زمرے میں اس کا شمار کریں گے؟ بالضرور اس کا شمار اس زمرے میں ہوگا جن کے احوال کی خبر خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں دی ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے جھوٹ جانا اللہ کی دیدار کو، یہاں تک کہ جب ایک دن ان پر قیامت آ پہنچے گی تو چلا اٹھیں گے کہ ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی۔ یہ لوگ جو ہے دنیا میں یہ لوگ نقصان میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ صاحب فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی دیدار کی جو ہے انکار کیا ہے، جب تک ان کے پر قیامت آ جائے گی جب جو ہے وہ لوگ پچھتائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور بہت سی آیتیں ہیں، اس کے علاوہ قرآن میں اور بہت سی آیتیں ہیں جو منکران دیدار کو دھمکی دینے پر گواہی دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ آمین سجدے کی آیت ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب ہم ان کو دکھلائیں گے اپنی نشانیاں دنیا کے اطراف میں اور ان کے اپنے درمیان میں، ان کی جو ہے اپنی نفس میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ یہ برحق ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تیرا پروردگار ہر چیز پر مطلع ہے؟ آگاہ ہو کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنے پروردگار کے دیدار سے، آگاہ ہو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ یہاں تک جو قرآن مجید کی آیت ہے۔ آگے بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ پس اے عزیز جان کہ جو شخص دنیا کو اپنا گھر اور اپنی پناہ کی جگہ بنایا ہو اور خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت اور معرفت سے منہ پھیر لیا ہو، یعنی جو شخص جو ہے یہیں پہ جینا چاہتا، یہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا، اسی میں جو ہے دل لگایا ہوا ہے، اللہ سے جو ہے ملنے کی کوئی خواہش اس کے دل میں جو ہے موجود نہیں ہے، اس کے تعلق سے بندے لکھ رہے ہیں کہ پس عزیز جان کہ جو شخص دنیا کو اپنا گھر اور اپنی پناہ گاہ کی جگہ بنایا ہو اور خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت سے معرفت سے منہ پھیر لیا ہو اور اس کی معلومات کی انتہا اس درجے پر پہنچی ہو کہ اس کے ہر قول و فعل کا مقصد صرف دنیا ہو، تو ناچار ایسے ہی شخص کے حق میں اپنے حبیب کو خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ پس تو اس سے منہ پھیر لی، سورہ کی آیت ہے، پس تو اس سے منہ پھیر لی جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، اور نہ طلب کرے مگر دنیا کی زندگی، یہیں تک ان کی علم کی رسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے آگے کی تفصیل ہے اسلام کی جو ہے ثبوت میں آ رہی ہے، تو ٹاپک جو ہے بدل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی، آخری نشست ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی، کیونکہ اس میں جو ہے اسلام کے مہدی کے ثبوت میں جو ہے چند گفتگو کی گئی ہے، اور اصحاب مہدی کی شان میں، قوم مہدی کی شان میں جو حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ آئی ہے، وہ جو ہے تفصیل سے اللہ تعالیٰ کو اگلی نشست میں پوری جائے گی، اور باقی